اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بین الاقوامی عالمی حالات کے پیش نظر ایز اے سوشل ورکر، ایز اے رائٹر، ایز اے تھنکر، ایک کالم نگار کی حیثیت سے میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور عرصہ 1.5 ماہ سے زائد کا جو عرصہ گزرا انتہائی گمبھیر عالمی حالات، انتہائی ناگفتہ بے صورتحال کے پیش نظر میں نے سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کیا۔ میں آج ایک اہم ترین نقطۂ نظر پر بات کروں گا، ایک اہم ترین موضوع زیر بحث لاؤں گا۔ تو میری سامعین سے یہ اپیل ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، چونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ تو نہ جانے میری بات سے کوئی راہ راست پر آ جائے اور اصل حقیقت کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے وہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر سکے۔ تو میں سب سے پہلے پاکستان کے ان اداروں کو مخاطب کروں گا کہ جو ادارے اس ملک کے لیے بہت بڑی شرمندگی ہیں، جو ادارے اس ملک کے لیے بہت بڑی بدنامی کا باعث ہیں، جو ادارے اس ملک کے لیے دن بدن مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور جن اداروں نے کسی بھی موقع پر اپنا صحیح کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان جس کو معرض وجود میں آئے ہوئے 72 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، ہم نے کیا پایا کیا کھویا، ہم کس قدر ترقی کی منازل پر چڑھے، ہم نے بین الاقوامی دنیا کے اندر کتنا باوقار مقام حاصل کیا، اور بحیثیت قوم جو بدقسمتی سے ابھی تک ہم نہیں بن سکے، ہم نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا، ہم نے اپنی سوچ کو کس حد تک پروان چڑھایا، ہم نے اپنے مثبت ذہنیت کو کس حد تک پروان چڑھاتے ہوئے ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر انصاف کی نگاہ سے ہم اس پر نگاہ دوڑائیں تو اس کا جواب ہمیں منفی میں ملے گا، اس بات میں نہیں۔ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اس انداز میں، اس ذمہ داری کے ساتھ
اس احساس اور فکر کے ساتھ اپنا کردار ادا نہیں کر سکا جو کہ اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ ملک دن بدن مسائل کی دلدل میں پھنستا رہا اور پاکستانی عوام بجائے ترقی کی منازل کو عبور کرنے کے تنزلی اور زوال کی طرف دھکیلی جاتی رہی۔ اس میں سب سے جو بڑا قصور ہے وہ ہمارے پاگل، جاہل اور خود غرض، کرپٹ اور محدود سوچ رکھنے والے ملک دشمن حکمرانوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ چونکہ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا جو جمہوری دور گزرا ہے، اس میں بجائے دو چند سیاستدانوں اور حکمرانوں نے کوئی بھی عظیم کردار ادا نہیں کیا، بلکہ جب بھی ہمارے سیاستدان، بے غیرت سیاستدان، بے شرم اور بے ضمیر سیاستدان جب بھی اقتدار میں آئے، وہ صرف اقتدار کی حرص، اپنی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کو نوازنے کے لیے ایک ملعون، ایک منحوس اور ایک ملک اور عوام دشمن منفی سوچ لے کر ہمیشہ اقتدار میں آئے، اور انہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا، اپنے اختیارات کا انتہائی ناجائز استعمال کیا، اور بجائے اس ملک اور اس ملک کی عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے، پاکستان کا ہر بے غیرت سیاستدان، ہر بے غیرت حکمران صرف اپنی ذاتی منفی سوچ، ذاتی مفاد پر مبنی ملعون سوچ کو آگے بڑھاتا رہا، اور تقریباً ہمارے تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کا کردار صرف اور صرف اپنے گھر تک محدود رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں اور ہمارے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک باوقار، ایک باعزت، ایک بااعتماد مقام حاصل نہیں کر سکا، بلکہ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے ہمارے پاکستان کے بے غیرت اور بے حس، جاہل، نائل اور کرپٹ سیاستدانوں اور حکمرانوں کی وجہ سے یہ ملک پوری دنیا کے اندر جو ہے شک کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پاکستانی دنیا کے کسی بھی ملک میں آزادی کے ساتھ اس باوقار اور باعزت انداز میں وہ کام نہیں کر سکتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم سے بہت بعد آزاد ہونے والے ملک آج ترقی اور عروج، معاشی، صنعتی، مالی، قانونی اعتبار سے کس بلند ترین سطح پر فائز ہیں، اور 72 سال کی برائے نام
آزادی کے بعد بھی پاکستانی عوام اس ملک کے اندر کوئی باعزت اور باوقار مقام حاصل نہیں کر سکی۔ اگر ہم اجتماعی نظر سے دیکھیں، اگر ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں، تو پاکستان کے اندر رہنے والا کوئی بھی شہری اگر معاشی اعتبار سے، اگر سہولیات کے اعتبار سے، اگر زندگی کے بنیادی حقوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی بھی غریب شخص، چونکہ یہ ملک غریبوں نے بنایا، اس ملک کے اصل جو بانی ہیں وہ غریب لوگ ہیں، پاکستان کی غریب عوام ہے، جن کی کوششوں سے یہ ملک آزاد ہوا۔ تو سرمایہ دار اور صاحب ثروت لوگ یہ کبھی بھی صحیح کردار ادا نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو اگر تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلنے والے حقیقی اگر مجرم ہیں تو یہی پاکستان کے جو ہے امراء ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، یہ سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے مسائل کریٹ کیے، ملک کو لوٹا، ملک کے خزانوں کو لوٹا، لیکن ان بے غیرتوں نے پاکستان کی غریب عوام کا احساس نہیں کیا، اس ملک کی عزت اور بے عزتی کا احساس نہیں کیا۔ تو ہمارے بے غیرت حکمرانوں، بے غیرت سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے جو سرمایہ دار ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہیں، اس ملک اور عوام کو مسائل در مسائل کے دھکیلنے میں۔ تو کرونا وائرس کے حوالے سے چونکہ آج جو سوشل میڈیا پہ میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں، یہ کرونا وائرس اس کا موضوع ہے، تو پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کے نالائق اداروں نے، پاکستان کے بے غیرت افسران نے، ادارے تو معزز ہوتے ہیں لیکن اداروں کو چلانے والے چونکہ وہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، اداروں کو چلانے والے اعلیٰ افسر ہوتے ہیں، تو ان اداروں کو بدنام کرنے میں پاکستان کے کرپٹ افسران کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو میری مراد، ادارے تو ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن اداروں میں کام کرنے والے چند کرپٹ اور چند بے غیرت اور بہس قسم کے جو بیوروکریٹ ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے ملک اور پاکستان کی عوام کے لیے مسائل کریٹ کیے۔ یہ شیطان جب جا کر پوسٹوں پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر کی کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب اور کرسی یہ قوم کی امانت ہوتی ہے، لیکن یہ پاکستان کے بے غیرت بیوروکریٹ، بے غیرت افیسر جب یہ بے غیرت ایک اختیارات کے نشے میں، اختیارات کے نشے سے پاگل ہو کر جب یہ اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو یہ بے غیرت فرعون بن جاتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں، ابو جہل بن جاتے ہیں۔ ان بے غیرت افسران کی گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو جو یہ عہدہ ملا ہے، یہ جو منصب ملا ہے، یہ جو کرسی ملی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے، جو لوگوں کی بہتری اور لوگوں کی خدمت، عوام الناس کی بے لوث خدمت کے لیے انہیں عطا کی گئی ہے، لیکن یہ بے غیرت افسران
ہمیشہ جو ہے ایک فرعونی سوچ لے کر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں. یہ بغیرت اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، یہ بغیرت اپنے ملک کو بھی بھول جاتے ہیں، یہ بغیرت اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ بغیرت افیسران اس ذات برحق کو بھی بھول جاتے ہیں جس نے چند دنوں کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کے لیے ان کو یہ عہدے دیے ہیں. تو پاکستان کے اداروں کے بغیرت افیسران نے ماضی کی طرح اس دفعہ بھی کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی جاندار اور مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا، اور یہ بغیرت افیسران صرف اور صرف اس دوران بھی حرام کھانے میں، حرام جمع کرنے میں اور جو ہے اپنی آخرت کو برباد کرنے میں یہ مگن رہے ہیں. چونکہ میں ایک سوشل ورکر ہوں، میں اسلام آباد کے حوالے سے یہ بلنگ و بانگ دعوے سے یہ کہوں گا، میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد کے کسی افسر کو یہ توفیق نہیں ہوئی، کسی بھی ظالم اور کرپٹ افسر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کرونا وائرس کے حوالے سے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا جس میں لوگوں کا نقصان ہوا، انہوں نے کسی بھی شہری کی کوئی مدد کی ہو اور ان بغیرت افیسران نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہو، یا انہوں نے اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہوئے غریب عوام کے لیے بھی کردار ادا کیا ہو. نہ انتظامیہ کا کوئی بغیرت افسر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکا، اور نہ ہی کسی دیگر ادارے کا کوئی بغیرت افسر. بلکہ مجھے تو افسوس ہوا، میں جہاں بھی گیا میں نے پاکستان کی عوام کو روتا ہوا دیکھا، میں نے پاکستان کی عوام کو انتہائی مظلومیت کے عالم میں دیکھا. بالخصوص اس موقع پر میں ڈی سی آفس کو آڑے ہاتھوں لوں گا کہ جو ڈی سی آفس ہے، کمشنر آفس ہے، انہوں نے تو اپنے دروازے عوام کے لیے مکمل طور پہ بند کر دیے تھے، بلکہ یہ ڈی سی آفس، کمشنر آفس اس کرونا کے دوران ایک جہنم بن گیا تھا عوام کے لیے. عوام سے اتنا بدترین سلوک میں نے شاید پوری دنیا میں ہی نہیں دیکھا. ہندوستان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور کشمیر کے اندر چونکہ انہوں نے کرفیو لگایا ہوا ہے، تو ہندوستان کی بغیرت افواج نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا، یا فلسطین میں، برما میں، دیگر پوری دنیا میں ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مظلوم انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. تو ڈی سی آفس کا جو ظلم ہے، اس ظلم کو بھی شرما گیا ہے. اتنا بدترین ظلم میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جتنا ہمارے جو ہے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر چند بے ایمان، چند کرپٹ، چند بغیرت افیسران کی طرف سے جو ہے بیچاری عوام پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس سے میرے خیال میں ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. میں نے خود کتنی مرتبہ ڈی سی آفس کے باہر لوگوں کی بدترین صورتحال کو دیکھا، بالخصوص عورتوں کی انتہائی بدترین صورتحال کو. تو میں نے وہاں گیٹ پر بھی یہ کہا کہ تم پہ اللہ کا قہر آئے گا، غضب آئے گا. اے ظالموں، تم نے تو اتنا ظلم کیا ہوا ہے عوام پہ اس شدید گرمی کے اندر اور روزے کے عالم میں. تم لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق
سے روک رہے ہو بلکہ ان کے بنیادی حقوق کا قتل کر رہے ہو، تو ڈی سی آفس کا کوئی بھی بے حس ذمہ دار جو ہے نہ مجھے جواب دے سکا، بلکہ میں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ ایک محب وطن اور عوام دوست وزیر اعظم ہیں، ان سے بھرپور یہ اپیل کروں گا بحیثیت ایک سوشل ورکر کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے چند بے ایمان، چند بے غیرت اور کرپٹ افیسران کو ڈسمس کریں کہ جن کو اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں، ان کو اپنے فرائض کا کوئی احساس نہیں۔ یہ بے ایمان صرف اور صرف اس لیے دفاتر میں آتے ہیں کہ یہاں سے یہ عوام کا خون پسینہ چوس کر اپنی بغیرت اولادوں کو پالیں۔ یہ بغیرت افیسران، یہ گھٹیا اور کمینے افیسران عوام کے جان، مال، وقت، عزت، آبرو پر، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر اپنی ذاتی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اپنا ذاتی فائدہ جو ہے ان کا مطمع نظر ہے، بلکہ یہ بغیرت افیسران صرف اور صرف گھروں سے یہ منحوس اور یہ ملعون سوچ لے کر نکلتے ہیں کہ ہم نے آج جو ہے اس ملک کی مظلوم عوام، غریب عوام، بے بس عوام، مجبور عوام کا خون چوسنا ہے اور ان کے حقوق کو قتل کرنا ہے، اور جو ہے ان کا خون چوس کر اس سے جو ہے وہ اپنا گھر بھرنا ہے۔ تو لعنت ہو تم پر اے افیسران، لعنت ہو تم پر ایسے بغیرت افیسران کہ تمہیں مرنے کا خوف نہیں، تمہیں اللہ کا خوف نہیں۔ اے بغیر تو تم نے دنیا میں ہی رہنا ہے۔ اے بغیر تو کب تک تم یہ حرام کی کمائی کو استعمال کر کے اپنی بھی دنیا آخرت کو تباہ کرو گے اور اپنی نسلوں کی بھی دنیا آخرت کو تباہ کرو گے۔ تم نے کیا کیا کرونا وائرس کے حوالے سے؟ بغیر تم نے عوام کو ذلیل کرنے، رسوا کرنے، بغیر تم نے عوام کو مشکلات میں، مسائل میں دھکیلنے، بجائے تم نے عوام کا وقت ضائع کرنے، بجائے جو ہے تم نے عوام کے حقوق کو قتل کرنے کے بغیرت اسلام آباد کے افیسروں، تم پہ لعنت ہو خدا کی، تم نے کیا کیا؟ تم پہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہو، تم نے کیا کیا؟ تو میں عمران خان سے یہ کہوں گا کہ ایسی کالی بھیڑوں کو جو ہر دفتر میں موجود ہیں، ہر ادارے میں موجود ہیں، ایسی گندی مچھلیوں کو عبرتناک سزا دیں جنہوں نے اس ملک کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہوا ہے اور اس ملک کے عوام کے لیے وہ عذاب بنے ہوئے ہیں۔ تو میں عمران خان صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ عوام اب متحمل نہیں ہو سکتی زیادہ، آپ لاک ڈاؤن کو ختم کریں۔ پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، کیونکہ جب آپ پوری دنیا کی صورتحال پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھر ہماری زبان سے شکر الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ نکلتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے ہلاکتوں کی ایک شرح ہے، پاکستان میں بہت کم ہے، تو عوام پریشان ہو گئے ہیں، چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 90% جو ہے یہ انتہائی غریب عوام ہے۔ یہ جب تک دن کو محنت مزدوری نہ کریں، جب تک دن کو یہ کوئی اپنا کاروبار نہ کریں، کوئی کام نہ کریں، تو ان کا کہ گھر کا نظام چلنا بڑا مشکل ہے۔ عوام کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، عوام گھروں میں معصور ہے اور لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لوگوں کی دکانیں بند ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ ایک انسان دوست وزیر اعظم ہیں، ایک جذبہ رکھنے والے وزیر اعظم ہیں۔ اس کرونا وائرس کے حوالے سے کراچی سے لے کے وہ گلگت بلتستان تک، بلکہ تاؤ بھٹ تک، خیبر تک،
خیبر کے آخری جو ہے کونے تک جن جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے کہ ریڑھی سے لے کے فیکٹری کارخانے تک سب لوگوں کو آپ جو ہے ان کا معاوضہ دیں۔ یہ جو 2 ماہ تقریباً کاروبار لوگوں کے بند رہے ہیں، یہ آپ خصوصی جو ہے اقدام اٹھاتے ہوئے اپنے اختیارات کا خصوصی استعمال کرتے ہوئے آپ ایک خصوصی اجلاس بلا کر کابینہ کا تقریباً ہر شعبہ ہے زندگی کے جس فرد کا جو نقصان ہوا ہے آپ اس نقصان کو پورا کریں اور لاک ڈاؤن کو ختم کریں۔ لوگ معصور ہیں گھروں میں تاکہ یہ بیچارے باہر نکلیں۔ لوگوں کی بری حالت ہے، 70 سال ایک برائے نام آزادی کہہ لیں عمران خان صاحب، چونکہ یہاں جب تک اس ملک کے ہر فرد کو اس کی زندگی کے تمام حقوق نہیں ملیں گے، جب تک اس ملک کے ہر شہری کو اس کی زندگی کے تمام حقوق نہیں ملیں گے، اس وقت تک ہماری یہ آزادی بے معنی ہے، یہ آزادی برائے نام آزادی ہے، نام نہاد آزادی ہے۔ چونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اسلاف نے اس لیے اس ملک کو آزاد کیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو ایک الگ ملک پاکستان جو ہے وہ آزاد کروا کے دیا تھا کہ یہاں ان کو زندگی کے تمام حقوق حاصل ہوں گے، ورنہ کھانا تو وہاں بھی ملتا تھا، لیکن عزت کے ساتھ جینا، وقار کے ساتھ جینا، آزادی کے ساتھ جینا اور زندگی کے بنیادی حقوق کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جینا، اس کو حقیقی آزادی کہتے ہیں۔ تو میں اس کو آزادی نہیں کہتا۔ آج بھی جو ہے وہ ہماری عوام کا بڑا جو ہے ایک طبقہ، ہماری عوام کا بڑا حصہ یہ جو ہے زندگی کے بنیادی حقوق سے محروم ہے، یہ غلامی سے بھی بدتر ہے۔ تو عمران خان صاحب آپ نے جو وعدے کیے ہیں پاکستان کی عوام سے، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے موقع پر، الیکشن کے بعد آپ ان وعدوں کو عملی جامہ پہنائیں، چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کی عوام کا سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نقصان ہو رہا ہے کہ ان کو زندگی کے بنیادی حقوق 72 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں ملے۔ آپ ان کو ان کے حقوق دلوائیں اور پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ایک باعزت مقام دلوائیں، جس طرح اقوام متحدہ میں آپ نے ایک خطاب کیا تھا، تاریخی خطاب، اور آپ نے جو ہے اس خطاب کے ذریعے پوری دنیا کو ایک انقلاب کا درس دیا تھا، اور بحیثیت پاکستانی وزیر اعظم آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا تھا، اور اس ملک پاکستان اور پاکستانی عوام کا اصل چہرہ، اصل باعزت و باوقار چہرہ آپ نے پوری دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا تھا۔ اب آپ عملی طور پہ جو ہے اپنے اس خطاب کے مطابق جو ہے عملی اقدامات کریں اور پاکستان کو ان کا حق دیں، لاک ڈاؤن ختم کریں، اور جتنے بھی آپ نے اعلانات کیے ہیں ان پہ عمل کریں۔ تو عمران خان صاحب بحیثیت سوشل ورکر، چونکہ میرا دل دھڑکتا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے ہر گوشے کے ساتھ، پاکستان کے ہر حصے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں بنیادی باتیں ہیں، تو آپ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ جو ہے میری ان تمام باتوں پہ باغور خصوصی غور کرتے ہوئے ان کو ایک عملی قدم کی طرف لے کر جاتے ہوئے آپ جو ہے میری ان باتوں کی روشنی میں آپ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلوائیں، اور پاکستان کے اداروں کی بدنامی کی جو وجہ ہے، جو افیسران ہیں بالخصوص اسلام آباد کے اندر جتنے بھی افیسران ہیں، آپ ان کا کڑا محاسبہ کریں، اور آپ جو ہے نا جی ان کو عوام دشمنی، عوام کے حقوق
کے حوالے سے بے توجہی اور غفلت برتنے پر ان کو ڈسمس کریں۔ تو آخر میں اپنے سامعین سے دوبارہ یہ کہوں گا کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اظہر انقلابی، سوشل ورکر، رائٹر، تھنکر۔ میرا نمبر بھی نوٹ کریں، 0335 72 22 205، 0335 72 22 205۔ انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی۔ تو رمضان میں اپنے اللہ سے تعلق قائم کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ انسانیت میں بے شمار مظلوم ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اور ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم جو ہے انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔